अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंफॉर्मेशन डेस्क पे खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज एक इंतहाई अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आजकल बहुत से लोग इसके मुतासर हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों का इससे नुकसान हो रहा है। तो बहुत सारे दोस्तों ने सजेशन भी दी थी कि इस पे आप लाजमी एक वीडियो अपलोड करें। तो कोशिश करूंगा कि इसमें हम तमाम वो चीज़ें डिस्कस करें कि पहले तो हम ये समझें कि ये साइबर अटैक, ये फ्रॉड होते क्या हैं, फिर ये होते क्यों हैं, और इनसे हम कैसे बच सकते हैं। अपने अकाउंट्स को और अपनी दीगर मालूमात को हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे केयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस पेज पे नए हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि साइबर अटैक क्या चीज़ है। साइबर अटैक एक ऐसा हमला है कि जिसमें कोई भी अटैकर जो होता है वो गैर मजाजी या गैर अख्तियारी तरीके से आपके आईटी सिस्टम या किसी भी किस्म के आपके जो है कार्ड वगैरह को, उसके रिकॉर्ड को चोरी करता है और उसका गलत इस्तेमाल करता है या कई दफा उसको चोरी कर लेता है। तो ये हो गया साइबर अटैक। अब आप अपने बैंक अकाउंट को चंद आसान स्टेप्स में कैसे महफूज बना सकते हैं, ये मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की वीडियो होने जा रही है। आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप भी गौर से सुने और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको आप समझते हैं कि वो भी नुकसान से बच जाएं, अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को भी ये आप शेयर करें ताकि तमाम लोग जो हैं बेवेयर हो जाएं। क्योंकि जितने जो फ्रॉडी होते हैं, जो अटैकर्स होते हैं, उन्होंने तो नॉलेज लेके ये चीज़ें की होती हैं। तो आम कस्टमर्स इस वजह से इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं होती जो उनके पास होनी चाहिए। तो ये वीडियो आप खुद भी देखें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि ये तमाम मालूमात जो है वो आपके पास पहुंच जाए। वो तो सबसे पहला नुक्ता जो है कि आप कैसे अपने अकाउंट को या अपने डिजिटल बैंकिंग को, अपने जो है एप्स को, बैंकिंग की जो एप्स होती हैं या इंटरनेट बैंकिंग को कैसे महफूज बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि आप हमेशा अपने हर अकाउंट के लिए या अपने हर ऐप के लिए एक यूनिक पासवर्ड सेट करें। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो तमाम अकाउंट्स के लिए एक जैसा पासवर्ड यूज करते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि हैकर्स अगर एक अकाउंट को हैक करते हैं तो वही पासवर्ड वो तमाम जगहों पे अप्लाई करते हैं। तो अगर उन्होंने, क्योंकि ये एक कॉमन सेंस वाली बात है, तो वो वही वाला पासवर्ड जब यूज करेंगे, अगर आपने वही पासवर्ड हर जगह इस्तेमाल किया हुआ है तो समझें कि आपके तमाम बैंक अकाउंट्स, तमाम एटीएम कार्ड, तमाम ऐप्स जो हैं वो आपकी हैक हो चुकी हैं। तो इसलिए आप हमेशा एक यूनिक पासवर्ड यूज किया करें। दूसरी बात, सबसे अहम बात, कि आप अपने पासवर्ड को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहें। मतलब कि हर महीने आप अपना या हर 3 महीने बाद अपना पासवर्ड चेंज करते रहें, एटीएम की पिन चेंज करते रहें, इसी तरह ऐप का पासवर्ड चेंज करते रहें, इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड आप मतलब रेगुलर बेसिस पे आप लाजमी चेंज करते रहें। क्योंकि जब आप बार बार वही पासवर्ड यूज करेंगे तो कहीं से भी अगर वो हैक हो जाता है तो जब आप पासवर्ड चेंज कर लेंगे तो वो हैकर्स को फायदा नहीं होगा। और इसमें एक और बात कि आप जिस तरह से अभी बहुत से बैंकों पे साइबर अटैक्स हुए हैं, तो साइबर अटैक के बाद लाजमी अपने तमाम पिन, तमाम पासवर्ड चेंज कर लें। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता हैकर्स के पास डेटा पहुंच भी गया है तो आप अगर अपने पासवर्ड, पिन वगैरह चेंज कर लेते हैं तो हैकर्स से आप बच सकते हैं। इसके बाद है कि टू लेयर ऑथेंटिकेशन।
मतलब کہ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اتھینٹیکیشن کی دو لیئرز ہوتی ہیں. جس طرح ایپس یوز کرتے ہیں آپ، تو اس میں ایک تو آپ پہلے ایک پاسورڈ کے ساتھ لاگ ان ہوتے ہیں. اس کے بعد جب آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس میں آپ سے وہ فنگر پرنٹ مانگتا ہے یا ون ٹائم پاسورڈ او ٹی پی جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ جتنی لیئرز میں اتھینٹیکیشن ہوگی، فار ایگزامپل ایک ہیکر کو آپ کا یوزر نیم پاسورڈ تو مل چکا ہے، لیکن آپ کا او ٹی پی اس کے پاس نہیں ہے، آپ کا فنگر پرنٹ نہیں ہے. تو آپ جتنی لیئرز میں اپنے اکاؤنٹ کو پروٹیکٹ کریں گے تو وہ اتنا سیف رہے گا. اس کے علاوہ پبلک وائی فائی، ہم کئی دفعہ کسی جگہ پہ جاتے ہیں، فری وائی فائی ہوتا ہے، پبلک وائی فائی، تو ہم فوراً سے اس کو لگا لیتے ہیں، فری وائی فائی ہے یار. تو ایسے وائی فائی سے آپ پرہیز کریں، کیونکہ اس میں وائرس ہو سکتا ہے، اس میں ہیکرز کا کوئی ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ کے اکاؤنٹس یا آپ کے موبائل یا اپنا پی سی میں، لیپ ٹاپ میں جتنی جو انفارمیشن ہے وہ ہیک ہو سکتی ہے. تو آپ پبلک وائی فائی سے ہمیشہ جو ہے نا وہ بچ کے رہیں. اس کے علاوہ اپڈیٹ اور پاتھ کرتے رہیں اپنے سافٹ ویئر کو. جو آپ کی ایپس وغیرہ ہیں وہ خود بخود بھی آپ سے کئی دفعہ ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ جی آپ اس کو اپڈیٹ کر لیں. نہیں بھی ہے تو آپ پلے اسٹور سے یا گوگل پلے سے جا کے آپ اپنے ان کو سافٹ ویئر کو ریگولر بیس پہ اپڈیٹ کرتے رہیں. اس کے علاوہ انسٹال ایڈ بلاکرز کریں کہ کئی دفعہ آپ کے سامنے ایڈز آ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کسی ایڈ پہ کلک کر جاتے ہیں، غلطی سے بھی کر جاتے ہیں، تو وہ آپ کا ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے. تو یا تو آپ ایڈ بلاکرز کو انسٹال کر رہے ہیں کہ آپ کی ایپ پہ ایڈ آئیں ہی نہ، یا پھر یہ ہے کہ آپ کے سامنے اگر ایڈز آتے ہیں تو بڑی کیئر سے آپ اس ایڈ کو کلوز کریں گے، اس ایڈ پہ آگے کلک نہیں کریں گے. اس کے علاوہ آپ بینک کی جتنے فیچرز اور ٹولز بینک نے پرووائڈ کیے ہوتے ہیں کوشش کریں گے وہ سارے یوز کریں. اب جس طرح بہت سارے بینک اے ٹی ایم میں بایو میٹرک کو یوز کروا رہے ہیں، تو آپ بایو میٹرک لازمی اتھینٹیکیشن کروا لیں. اسی طرح او ٹی پی ہے، پاسورڈ ہے، اور اس طرح کی بہت ساری فیچرز یا ٹولز بینک کی طرف سے مہیا کی جاتے ہیں. بینکس اس کو پبلک جو ہے وہ اس کو شیئر بھی کرتا ہے. اسٹیٹ بینک بھی بہت ساری کوششیں کرتا ہے کہ جی آپ کو انفارمیشن دے. تو وہ تمام ٹولز، وہ تمام فیچرز جو آپ کو بینکس پرووائڈ کرے، کوشش کریں کہ اس کو لازمی یوز کریں. اس کے علاوہ کبھی بھی آپ نے فشنگ اسکیم پہ کلک نہیں کرنا. ہمیں کئی دفعہ جو ہے گروپ میں میسج آ رہے ہوتے ہیں واٹس ایپ پہ یا دیگر سوشل ویب سائٹس پہ، فیس بک وغیرہ پہ میسج آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کلک کریں تو یہ ہوگا وہ ہوگا. یا کئی دفعہ ہوتا ہے جی عید مبارک فرام اسٹیٹ بینک فلاں فلوں. تو اس طرح کی جو ہے فشنگ اسکیم پہ کبھی کلک نہ کریں. وہ آپ جیسے کلک کریں گے تو وہ ریڈائریکٹ کسی اور جگہ پہ کر لے گا اور اس کے بیک اینڈ پہ آپ کا ڈیٹا سارا چوری ہو رہا ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. تو اس طرح کی اسکیم پہ آپ کبھی بھی کلک نہ کریں. ہمیشہ ایسی انفارمیشن پہ کلک کریں جو ہر بینک کی، ہر ادارے کی یا گورنمنٹ کی ایک سرکاری ویب سائٹ ہوتی ہے، سرکاری ایپس جو ہوتی ہیں، رجسٹرڈ ایپس ہوتی ہیں، صرف ان پہ آپ کلک کریں. اس کے علاوہ آپ کہیں سے بھی انفارمیشن لینے کی کوشش نہ کریں. اس کے علاوہ کارڈ اسکیمنگ سے آپ بچیں، چاہے آپ اے ٹی ایم پہ یوز کر رہے ہو یا پیمنٹ مشینز پہ، پیٹرول پمپس پہ یا آن لائن شاپنگ وغیرہ کے ٹائم پہ. یہاں پہ آپ کارڈ اسکیمنگ سے بچیں. کارڈ اسکیمنگ کے لیے وہاں پہ ہدایات بھی لکھی ہوتی ہیں، ان ہدایات کو بھی پڑھیں. اور یہ لازمی آپ جب آپ کارڈ انسرٹ کر رہے ہوں تو جہاں پہ کارڈ ریڈر کا جو ایریا، جس جگہ پہ آپ کارڈ ڈال رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ایک دفعہ آپ چیک کر لیں کہ یہاں پہ کوئی ایسی ویسی ڈیوائس تو نہیں لگی ہوئی. اور اس کے علاوہ جو آپ سے پہلے بندہ اے ٹی ایم میں گیا ہے اس بندے کی ٹرانزیکشن کو ذرا سا نوٹ کریں کہ اس نے ٹرانزیکشن کی ہے یا کچھ اور کام کیا ہے اے ٹی ایم پہ. یہ ایک آپ کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، قومی فریضہ بھی ہے. آپ بینکس کو بھی بچا سکتے ہیں اس طرح سے کہ آپ جب جائیں تو اے ٹی ایم بوتھ میں اگر ایک بندہ کچھ کر رہا ہے
تو اس کو آپ لازمی دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، ٹرانزیکشن کر رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کبھی بھی اپنے پاسورڈ کو، اپنی فائنینشیل انفارمیشن کو فون کال پہ، ہمیں کئی دفعہ کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ جی میں اسٹیٹ بینک سے بات کر رہا ہوں، فلاں سے بات کر رہا ہوں، فلاں بینک سے، آپ کو متعلقہ بینک کا نمائندہ بن کے کار کر رہا ہوتا ہے کہ جی آپ کا اے ٹی ایم بلاک ہو گیا ہے، میسج آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ آپ کبھی بھی جو ہے وہ یقین بھی نہ کریں، اور اس ٹائم پہ آپ ان کو انفارمیشن بھی کبھی بھی نہ دیں، کیونکہ اس طرح سے آپ کے اکاؤنٹس ہیک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک اسی طرح ان نون کال آتی ہے یا میسج آتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہ والا بٹن دبا دیں یا اس طرح اس نمبر پہ کال کر لیں یا اس طرح کر دیں، تو ایسی کسی بھی ہدایت پر عمل نہ کریں۔ میں تو بلکہ آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کو بینک سے بھی کال آئے کسی ڈیٹا کے حوالے سے، تو کوشش کریں کہ بینک کی پریمیسز میں جا کے کنسرنڈ آفیسرز کو، مینیجرز کو آپ انفارمیشن دیں۔ اس کے علاوہ آپ انفارمیشن کبھی بھی اپنی شیئر نہ کریں۔ اور سب سے اہم بات اور آخری نقطہ کہ عام جو ہے فراڈیوں کے چنگل میں کیسے آتے ہیں، اسکیمرز کے، سائبر اٹیکرز کے چنگل میں ہمیشہ اپنی لالچ کی وجہ سے آتے ہیں۔ ہم کئی دفعہ جو ہے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جی لاٹری آ گئی ہے، گورنمنٹ کی اسکیم آ گئی ہے، اور ہم بغیر تصدیق کیے، بغیر کسی کنسرنڈ اتھارٹی کو چیک کیے ہوئے اس کی ویب سائٹ کو چیک کریں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ایک چیز شیئر ہو رہی ہے کہ جی نیشنل بینک میں قرضہ آیا ہوا ہے، تو ہمیں چیک کرنا چاہیے نیشنل بینک کی ویب سائٹ ہوگی ایک، نیشنل بینک کے کال سینٹرز کے نمبر ہوں گے، آپ وہاں پہ کال کریں، وہاں ان کی ویب سائٹ وزٹ کریں، وہاں پہ چیک کریں، تب آپ کو پتہ۔ لیکن ہم کیونکہ لالچ میں ہوتے ہیں تو ہم بغیر کچھ تصدیق کے وہاں پہ کلک کر دیتے ہیں، یا ایک بندہ فون کال پہ آپ کہہ رہا تو جی کہ آپ کا اتنا انعام نکل آیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے، یا آپ کو بہت مہنگی چیز اچانک سے سستے داموں فروخت کر رہا ہوتا ہے، تو آپ فوراً سے لالچ میں آ جاتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو فراڈیوں کے لیے جو ہے وہ ہم فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں ان کو، اور ہمیں علم بھی نہیں ہوتا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو نہ صرف آپ کو انفارمیشن دے رہی ہوگی، بلکہ انشاءاللہ آپ کو بہت سارے نقصانات سے بھی بچائے گی۔ آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور یہ ویڈیو اپنے تمام چاہنے والوں کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔